نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کچھ پست کر۔ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور تمہیں بھرپور دیں اپنی نعمتیں ظاہر اور چھپی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بعض آدمی اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں یوں کہ نہ علم نہ عقل نہ کوئی روشن کتاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل نَّتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جائے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلاتا ہو۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور ہو نیکوکار تو بے شک اس نے مضبوط گرا تھامی۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے سب کاموں کی انتہا۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، اور جو کفر کرے تو تم اس کے کفر سے غم نہ کھاؤ۔ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے، ہم انہیں بتا دیں گے جو کرتے تھے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم انہیں کچھ برتنے دیں گے پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ ہی کا ہے
جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، سب خوبیوں سراہا۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اور اگر زمین میں جتنے پیڑ ہیں سب کلمے ہو جائیں اور سمندر اس کی سیاہی ہو، اس کے پیچھے 7 سمندر اور، تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ ہم نے پروگرام کا عنوان رکھا ہے صدیق اکبر اور ہم۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلیٰ کردار اور آپ کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کی عمدہ صفات اور آپ کا زندگی گزارنے کا ایک حسین انداز دیکھا جائے، اور ہم اگر اپنے معاملات پر، اپنے حالات پر، اپنے واقعات پر اگر غور کریں تو کہاں ہم کھڑے ہیں، کیا صورتحال ہے، انشاءاللہ اس پر ہم غور کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے عمر بھائی سے بھی کلام سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا،
کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی بھرے زخم دل کے بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کرے چارہ سازی زیارت کسی کرے چارہ سازی زیارت کسی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کی چمک کر یہ کہتی ہے طلعت کسی کے دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے کہ دیدار حق ہے زیارت کسی کے دیدار حق ہے زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی دم حشر آسی مزے لے رہے دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں دم حشر آسی مزے لے رہے ہیں شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت کسی کی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ
کسی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جاؤ ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن میں نہ احسان پرائے رکھنا تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی لب وہاں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ جھولیاں کھول کے بے سمجھے نہیں دوڑائے، ہمیں معلوم ہے دولت تیری عادت تیری خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ خدا کا دیا ہے تیرے پاس سب کچھ تیرے ہوتے کیا تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در جاون دی میں لج پانا دا منگدا ہاں میرے پلے پرے رہندے تیرے ہوتے کیا ہو حاجت کسی تیرے ہوتے کیا ہم کو حاجت کسی ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا ہمارا بھروسہ ہمارا سہارا شفاعت کسی شفاعت کسی شفاعت کسی حمایت کسی شفاعت
سی حمایت سی اور قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا سامانے پہ روشن سامانے پہ روشن طاقت کی سی زمانے پہ روشن ہے طاقت کی سی زمانے پہ روشن ہے طاقت کی سی اور ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری ہی خاطر ہماری ہی خاطر شفاعت کی سی ہماری ہی خاطر شفاعت کی سی مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی اور فتر دونے ڈالی ہے باہیں گلے میں فتر دونے ڈالی ہے باہیں گلے میں فتر دونے ڈالی ہے باہیں گلے میں کہ ہو جائے راضی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی خدا سے دعا ہے کہ ہنگام روست خدا سے دعا ہے خدا سے دعا ہے کہ ہنگام روست سبانے حسن پر سبانے قدا پر امید حد کسی کی سبانے حسن پر امید حد کسی کی زبان قدا پر امید حد کسی کی کرے چارہ
کسی اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میں قربان جاؤں، کیا زبردست کلام پڑھا ہے عمر بھائی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا بے حساب و کتاب شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو بنایا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے، اور حضور کا امتی بنایا ہے، اور ہم ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں، شکر کا کلمہ پڑھتے رہیں، تو پھر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا۔ یہ اللہ کریم کا اتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر یہ نسبت عطا فرما کر کنتم خیر امت اخرجت للناس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ شامل فرمایا ہے، وللہ الحمد کما یحب و یرضا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے، اور ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ہم اس بات پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے کریم تیرا احسان ہے، اور تیرا بے پایاں اور بے حساب و کتاب احسان ہے کہ تو نے ہمیں اصحاب و اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا بنایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بھی غلام بنایا ہے، اور اہل بیت اطہار کا بھی غلام بنایا ہے، اور ان کی اور محبت کا دم بھرنے والا بنایا ہے، اور انہی اصحاب و اہل بیت میں الگ اونچا اعلیٰ عرفہ مقام پایا ہے حضرت سیدنا عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سبحان اللہ، رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں، ہمارے راشد بھائی نے کہا ہے کہ رازدار مصطفیٰ صدیق ہیں، پیشوائے مرتضی صدیق ہیں، مصطفیٰ کے باوفا صدیق ہیں، مرتضی کے پیشوا صدیق ہیں، لائق مدحو ثنا صدیق ہیں۔ واہ راشد بھائی کیا مصرع لکھا ہے آپ نے، لائق مدحو ثنا صدیق ہیں، یعنی آپ اس بات کے لائق ہیں کہ آپ کی تعریف کی جائے اور آپ کی توصیف کی جائے۔ سبحان اللہ، لائق مدحو ثنا صدیق ہیں، عشق احمد میں فنا صدیق ہے۔ واہ 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 راشد بھائی سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں لائق اولین و سابقین اصحاب کے، اولین و سابقین اصحاب کے مبتدا و مقتدا صدیق ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ، کیا لفظ مبتدا کو ذکر فرمایا ہے، علم نحو سے تعلق رکھنے والے یہ لفظ مبتدا کا ذوق جو ہے وہ لیں گے، مرحبا۔ آگے ہے جی مصطفیٰ کے بعد امت کے لیے، مصطفیٰ کے بعد امت کے لیے سب سے پہلے رہنما صدیق ہیں، بعد نبیوں کے ہوا افضل مقام، بالیقین فضل خدا صدیق ہیں، ساری امت میں کوئی انسا نہیں، صاحب فضل و علا کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ جو آپ نے لکھا ہے نا اس میں کہ عشق احمد میں فنا صدیق ہیں، کیا لاجواب مصرع اور لفظ فنا کو کیا برمحل آپ نے استعمال فرمایا ہے، مرحبا ماشاءاللہ، مزہ آ گیا ہے پڑھ کے، اللہ آپ کے ذوق میں اور جو ہے وہ اضافہ فرمایا۔ اشفاق بھائی نے بھی ماشاءاللہ، عدنان بھائی یہ منقبت صدیق اکبر پڑھی ہے کچھ دن پہلے، ماشاءاللہ راشد بھائی نے لکھا ہے اس کو، اللہ ان کو اور محبت صحاب و اہل بیت کی برکات نصیب فرمائے، اور سلام ہو شیخ طریقت امیر اہل سنت پر کہ جنہوں نے ہمیں اصحاب و اہل بیت کا یوں کہہ لیجئے کہ دیوانہ بنایا ہے، اور ان کا نمک خار بنایا ہے، اور ان کا جو ہے وہ مدح اور ان کی تعریف کرنے والا بنایا ہے، اور ان کی محبت کا چراغ دل میں یوں جلایا ہے
کہ آج امیر اہل سنت نے گھر گھر میں نیاز صدیق اکبر پہنچانے کے اہتمام کا جو ہے وہ سبق بھی عطا فرمایا ہے. واہ جی، ٹھیک ہے جی. تو اللہ نصیب فرمائے یہ بھی ہو. میں نے نیت کی ہوئی الحمدللہ کہ پروگرام میں جو مبلغین ہمارے ہیں ان کو انشاءاللہ نیاز صدیق اکبر جو ہے وہ پروگرام کے بعد انشاءاللہ یہ پیش کی جائے گی. اور اب یہ خود کھائیں گھر پہ لے جائیں، یہ تو انہی کا جو ہے دائرہ اختیار ہے. بھارت صدیق اکبر اور ہم جو پروگرام کا عنوان ہے اگر اس پر جو ہے وہ آئیں تو میں چاہوں گا کہ راشد بھائی سے ہی سلسلہ کلام جو ہے وہ شروع کیا جائے، گفتگو شروع کی جائے. سخاوت دیکھی جائے، شان سخاوت جناب صدیق اکبر کی اور دین اسلام کے لیے قربانیوں کو اگر جو ہے وہ دیکھا جائے اور ہم فی زمانہ اپنے حالات و واقعات کا بھی جائزہ لیں تو کیا آپ محسوس فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج عرس مبارک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خصوصی فیوز و برکات سے ہمیں حصہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اخلاق حسنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی اور صحبت کی برکت سے عطا فرمائے، اس کا صدقہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ قرآن و حدیث نے جن اخلاق حسنہ کا درس دیا ہے یا حکم دیا ہے تو الحمدللہ ان اخلاق حسنہ کا پرتور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کا گویا کہ عکس ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے. قرآن و حدیث، انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے فضائل سے مالا مال ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو اجود الاجودین ہیں، جن کی سخاوت جو ہے تیز ہواؤں سے بھی بڑھ کر ہے اور جن کی سخاوت کے ڈنکے بجتے ہیں کائنات میں، تو ان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر سخاوت کی شان کیا ہوگی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن ایمان لائے، یعنی جس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار نبوت فرمایا اور اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا، تو سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس دن سے روز اول سے لے کر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کی زندگی مبارک کے جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی سال ہیں، جتنے بھی مہینے ہیں، اگر یوں کہا جائے تو یہ بالکل مبالغہ نہ ہوگا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور نبی کریم علیہ السلام اور رب کی رضا کے لیے اپنے مال کو، اپنی جان کو، ہر شے کو قربان کیا. اور آپ کی سخاوت کی اگر بات کی جائے، روایتوں میں آتا ہے کہ جس دن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو آپ کے پاس تقریباً 40,000 دینار تھے، یعنی سونے کے سکے تھے، اور کچھ روایتوں میں کہ وہ 40,000 درہم تھے، یعنی کہ چاندی کے سکے تھے. وہ آپ نے دین اسلام کے لیے پیارے آقا علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیے. پھر ساری زندگی دین اسلام کے لیے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت گزاری کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہے. یعنی ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ آپ نے اپنے پورے گھر کا سامان جو ہے وہ بھی راہ خدا میں پیش کیا. آپ توکل کے ایسے درجے پر تھے، آپ کے گھر والے بھی تھے کہ وہ جو ایک ہوتا ہے کہ کفالت کا معاملہ ہوتا ہے کہ گھر والوں پر بندہ اپنے توکل کو نافذ نہیں کرتا، تو علماء نے یہاں ذکر کیا ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ ہی زہد و تقوی اور توکل کے ایسے اعلیٰ مقام پر تھا کہ انہیں دنیا کی ظاہری چیزوں سے کوئی طمع نہیں تھی. تو کئی مرتبہ آپ نے کیا. اسی طرح جب معراج کا جب ہجرت کا معاملہ ہوا تو اس وقت بھی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ السلام پر اپنا مال خرچ کیا. اور ایسی آپ کی شان ہے کہ قرآن مجید نے بھی آپ کے مال خرچ کرنے کی شان بیان کی ہے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بیان کی ہے. پیارے آقا علیہ السلام جو سب کو نوازنے والے ہیں، خود کائنات میں رب کی نعمتوں کے قاسم ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں ما نفعنی مال قطو ما نفعنی مال ابی بکر او کما قال، کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہ دیا کہ جتنا صدیق اکبر کے مال نے مجھے نفع دیا. اور کیسا ان کو ایک شرف حاصل ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اس طرح تصرف کرتے تھے جس طرح ایک باپ اپنے سعادت مند بیٹے کے مال میں تصرف کرتا ہے. تو اسی طرح قرآن مجید میں آپ دیکھیں، جب ابتدائی اسلام تھا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 7 ایسے غلاموں کو، باندیوں کو، جنہیں اسلام لانے کی پاداش میں اذیت دی جاتی تھی، تکلیف دی جاتی تھی، ان کو آپ نے مال دے کر آزاد کیا اور خرید کر ان کو آزاد کیا. انہی میں جناب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اب سلمان بھائی ان کے اخلاص دیکھیں، بعض اوقات رائے خدا میں یا نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرنے کا ذہن بن جاتا ہے، لیکن پھر نفس و شیطان دوسرے طریقے سے جو ہے نا اس نیکی کو برباد کرنے کے لیے بندے کو تیار کرتا ہے کہ میرا نام ہو جائے، یا
انسان صدقہ دیتا ہے یا بھلائی کے کام میں خرچ کرتا ہے لیکن دنیاوی مفادات اور غرض کو اس سے متعلق کر لیتا ہے کہ میں نے فلاں ادارے کو، فلاں مسجد کو یا فلاں مصرف میں نے دیا ہے تو اب مجھے بھی اس کا کچھ ریوارڈ ملے، دنیا میں اس کا مجھے کچھ معاوضہ ملے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ للہیت عطا فرمائے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخی تھے، جواد تھے، رائے خدا میں خرچ کرنے والے تھے اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے تھے. یعنی ان کا مال کتنا پاکیزہ ہے کہ حضور علیہ السلام ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے مال پر گویا کہ ناز کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی آیتیں بھی اس پر گواہ ہیں. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی کو خریدا اور پھر آزاد کیا تو آپ نے جو قیمت ادا کی تھی امیہ بن خلف کو، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثل جو دیگر غلام تھے اس دور میں، ان کی قیمت سے کہیں زیادہ قیمت آپ نے ادا کی تھی. تو اب غیر مسلموں نے معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ طعنہ دیا کہ ہو سکتا ہے بلال حبشی کا ابو بکر پر کوئی احسان ہو، اس احسان کے بدلے میں جناب صدیق اکبر نے ان کو خرید کر آزاد کروایا ہے. تو اب یہ چونکہ پیارے آقا علیہ السلام کے یار غار اور اتنے قریبی ساتھی اور جانشین پر گویا کہ ایک اعتراض کا طعنہ تھا، تو ان کی عظمت و شان دیکھیں کہ رب تبارک و تعالی نے سورہ لیل کا نزول فرمایا، جبریل امین کے ذریعے قرآن نے پاک کی آیتیں اپنے محبوب کے سینے اتھر پر اتاری، اور پوری سورہ لیل جو ہے نا سلمان بھائی، یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کا گویا کہ خطبہ ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ لیل ہے یہ سورہ ابو بکر ہے. اس کا ایک نام یہ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نور عرفان میں فرماتے کہ یہ سورت صدیقی ہے. اس سورہ مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر کی طرف سے گویا کہ یہ ایک جواب دیا کہ ان کا مخلوق میں سے کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، خدا اور رسول کے علاوہ صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا یہ بدلہ دیں، بلکہ یہ رب کی رضا کا ارادہ کرنے کے لیے مال کو خرچ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی مال کی حاجت ہو اسلام کو اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ورنہ سلمان بھائی بعض اوقات مال انسان ساری زندگی اپنی صرف کر کے بیرون ملک جا کر گھر والوں کی جدائی برداشت کر کے اوور ٹائم لگاتا ہے، بعض اوقات اپنے نیند آرام نجی کاموں کی بھی قربانی دے کر انسان مال کماتا ہے، لیکن مال کمانے کے بعد بعض اوقات اس کا ایسا استعمال کر جاتا ہے کہ دنیا میں بھی مال کمانے کی وجہ سے وہ مشقتوں میں رہا اور اس مال کے غلط مصرف میں استعمال ہونے کی وجہ سے اخروی عذاب کا بھی اس کو سامنا ہے. پھر اولاد کی تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے مال کا اولاد کیا حشر کرتی ہے، اور اس کا جو معاذ اللہ برزخ میں، قبر میں اور حشر میں بندے کو عذاب کا، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا رزق جو رب تبارک و تعالیٰ نے مقدر کیا ہے بندے کے لیے، حلال طریقے سے اس کو حاصل کرنے اور حلال مصرف میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جذبہ عطا فرمائے کہ دین متین کی اشاعت کے لیے ہم اپنے مال کو پیش کریں. دین اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، دین اسلام جو ہے وہ راج کرنے کے لیے آیا ہے اور قیامت تک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سلطنت کا سکہ ہے، لیکن ہم اپنا مال خرچ کریں گے تو یہ ہمارے لیے سعادت مندی ہوگی. سبحان اللہ، کیا خوب بات کہی شاعر نے. پنجابی شاعر فرماتے ہیں کہ سانو یار غار نے اے دسیا دوستو، سانو یار غار نے، سانو یار غار نے اے دسیا دوستو کہ سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے، سب کچھ سونے تو نثار ہونا چاہیے. اللہ اکبر، سبحان اللہ. یہ مال بھی جو ہے یہ قربان ہونا چاہیے. بالکل. وہ حسن رضا خان صاحب کا شعر بھی اگر آپ پڑھ دیں مقطع جو ہے جی، وہ کہ لٹ لٹ کر یوں ہی گھر بن گیا صدیق اکبر کا. سبحان اللہ. تو یہ لٹا رہے ہیں، کس کے نام پہ لٹا رہے ہیں؟ اللہ رسول کے نام پہ لٹا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارا بھی یہ انداز ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ ہماری رقم بھی اللہ رسول کے دین کی خاطر کیا ہو، استعمال ہو. بہترین ذریعہ ہے دعوت اسلامی، آپ کے ساتھ، آپ کے سامنے موجود ہے. آپ کو مختلف جگہوں پر ڈونیشن کاؤنٹرز بھی جو ہے نظر آتے ہوں گے، بازاروں میں، مختلف چوکوں میں، مساجد کے باہر بھی ہیں. تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کچھ اللہ رسول کے جو ہے وہ رضا کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے اس میں جو ہے وہ کچھ تعاون بھی فرمائیں. ایک تو صدقہ ہو، اور پھر دوسرا دین کی خدمت میں یہ
صرف ہو، استعمال ہو، اور دین متین کی ترویج و اشاعت کے اندر اس کا جو ہے وہ استعمال ہو، اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خوشبختیوں کا سامان ہوتا چلا جائے، آمین۔ یہ جو لکھا ہے کلام لکھا راشد بھائی نے، اس میں جو لفظ فنا استعمال کیا ہے، عشق احمد میں فنا صدیق ہیں، تو یہ فنائیت جو ہے وہ ایسی نہیں ملتی۔ اصل جو محبت ہے نا، امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں سمی المحبت محبتا لأنہا تمحو من القلب ما سوى المحبوب۔ محبت کو محبت اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ دل میں سے محبوب کے علاوہ ہر شے کو مٹا دیتی ہے۔ تو عشق احمد میں فنا، جب ہر شے مٹ جائے گی پھر بندہ کیا ہو جائے گا؟ فنائی ہو جائے گا۔ عشق احمد میں فنا صدیق ہیں۔ آپ دیکھیے، ہم اپنے حساب پر، اپنے معاملات پر اگر ایک نظر جو ہے وہ ڈالیں تو ہماری خواہشات، ہماری تمنائیں، ہمارا طریقہ، ہمارا انداز جو ہے یہ کیا ہے؟ ہماری سوچ دن میں بھی جو ہے وہ دنیا سے شروع ہوتی ہے، رات کو ختم بھی کہاں پر ہوتی ہے؟ دنیا پہ ختم ہوتی ہے۔ تو اس کو ذرا یہاں سے تھوڑا ہٹا کے اس کو اللہ رسول کی بارگاہ میں بندہ جو ہے وہ لے جا کر اس کو جو ہے وہ فنا کرے، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بتایا ہوا طریقہ ہے، سنتیں ہیں، آداب ہیں، انداز ہیں، ان کو بندہ اپنائے گا تو دنیا اور آخرت میں خیر پائے گا۔ میں یہاں ایک جو ہے وہ عنوان لینا چاہ رہا ہوں عدنان بھائی، آپ دیکھیں صدیق اکبر نے ہر شے قربان کی، بالکل، گھر بھی قربان کیا، ہوم ٹاؤن بھی چھوڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ سفر کیا، پھر آپ نے اسلام کی خاطر جو ہے وہ مارے بھی جو ہے وہ کھائی ہیں کفار کی، یہ سارے جو ہے وہ انداز ہیں آپ نے اختیار کیے ہیں، سب کچھ قربان کیا ہے۔ ہم اگر آج کے زمانے میں غور کریں عدنان بھائی، اور ان میں صرف خواہشات کو لے لیا جائے، اور خواہشات بھی وہ کہ جو باطل خواہشات ہیں ان کو جو ہے وہ لے لیا جائے، تو ہم تو ان کو ہی چھوڑنے کے اوپر جو ہے وہ نہیں آ رہے، تو آگے یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو سیرت کا جو پہلو ہماری ذات سے ریفلیکٹ کرنا چاہیے، جھلکنا چاہیے، اور اس کا جو ہے وہ ایک عکس آنا چاہیے، یہ کیسے ہوگا؟ مان بھی شکوے بھی تو پھر ہم ہی کر رہے ہیں نا، جب طریقہ کار نہیں اپنا رہے تو پھر زمانے میں کبھی کسی چیز کا شکوہ ہے، کبھی کسی چیز کا رونا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا جو مبارک انداز ہے وہ واقعی یہ ہے کہ جو حضور کی رضا ہے، انہوں نے اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا، حضور کی خوشنودی پر قربان کر دیا ہے۔ اور وہ آدمی کو جان جو ہے نا وہ بہت پیاری ہوتی ہے اپنی، حتیٰ کہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ اولاد سے بڑھ کر بھی بندہ جو ہے وہ مال، سب کچھ مال قربان کر دیتا جان کے لیے، اسی طرح جان کو بچانے کے لیے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، دنیا کا ساز و سامان ہے، آدمی مال کے بدلے میں اپنی جان کو جو ہے نا وہ ویلیو دیتا ہے کہ میری جان بچ جائے۔ مال مثال کے طور پر کوئی آدمی آ گیا، وہ فلاں چیز دے دیں جی ورنہ مار دوں گا، آپ دے دیں گے، ہاں جی آپ اس کو دے دیں گے، جان کی اہمیت ہے آپ کے نزدیک۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، مال تو وہ پہلے ہی دے چکے، ایک بار نہیں بارہا دے چکے، اور جب جان دینے کی باری ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھی پیش نظر آتے ہیں۔ پیش کیسے؟ آپ دیکھیے، جب ہجرت پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، تو اب آپ کا مبارک انداز کیا ہے؟ کبھی دوڑ کے نبی پاک علیہ السلام کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی پیچھے چلنے لگتے ہیں، کبھی دائیں جانب آ جاتے ہیں، کبھی بائیں جانب۔ بندہ ایک ہے لیکن سمتیں چار، وہ یوں کہہ لے کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف، کبھی اس طرف۔ کیا وجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بات دراصل یہ ہے جب یہ خیال آتا ہے کہ پیچھے سے کوئی آ جائے گا، پیچھا کرنے والے لوگ، اور آپ کو نقصان نہ پہنچائیں، یا رسول اللہ میں آگے کے بجائے پیچھے آ جاتا ہوں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خیال آتا ہے کہ کوئی گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو، کوئی پہلے سے یا دشمن موجود نہ ہو، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے آ جاتا ہوں کہ مجھے نقصان پہنچے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ جو ہے وہ کسی قسم کی تکلیف نہ آئے۔ یا رسول اللہ جب بائیں طرف سے دائیں طرف سے خیال آتا ہے تو پھر اس جانب آ جاتا ہوں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو؟ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں رب ذوالجلال، میری
کہتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم میری یہی آرزو ہے، اللہ جب بندہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، یہ ہے مقام فنائیت، یہ وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ دیکھیے وہ سب کچھ لٹا کر بھی گھر کا گھر، خود نہیں سارا گھرانہ مطمئن ہے کہ اللہ رسول کی بارگاہ میں دے دیا، ہمارے لیے اللہ رسول کافی ہے۔ یہ دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت فرما برداری، وہ جو اپنی میں ہوتی نا، جو آپ نے فرمایا کہ جو ہماری خواہشات ہیں ہم ان کو ترک نہیں کرتے یا ترک کرنے کی طرف نہیں آتے، انہوں نے ترک کی ہیں، اسی لیے مقام و مرتبہ پایا ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو کر رہے ہیں نا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رضا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر چھوڑ رہے ہیں تو اس چھوڑنے میں حضور کی رضا ہے، کر رہے ہیں تو اس کرنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے۔ تو دراصل اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہی ارشاد فرمایا، وہ جو خیر الہدی ارشاد فرمایا نا، بہترین جو رستہ ہے جس پر چلا جائے، جس سے رہنمائی لی جائے، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، حضور کا طریقہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے بتا دیا۔ آپ دیکھیں ہم جنہیں صدیق کہتے زبانیں تھکتی نہیں ہیں، صدیق کہتے، یہ سب سے پہلی بات جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ خدا ذکر صدیق اکبر کرنے والے تو بھی غلام صدیق بن جا، وہ صدیق صادق تو بن جائیں ہم، کم از کم اپنے آپ سے جھوٹ کو نکال دیں۔ جھوٹ کیا ہے؟ نفس کی پیروی ہے، دل خوش ہو رہا ہے، شیطان کی خوشی ہے، آدمی جو ہے بعض اوقات وہ کوئی ظاہری فائدہ جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یا کسی ممکنہ نقصان سے بچتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لے رہا ہوتا ہے۔ لیکن صدیق اکبر کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ تم صدیق اکبر سچے نبی کے سچے غلام ہو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہو، تو کم از کم مسلمان کو تو جھوٹ کے پاس نہیں پھٹکنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے۔ تو اپنی خواہشات کو یہاں سے ابتدا یہیں سے ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر ہے، ان کے ماننے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو کم از کم ہم صدق کا پیکر ہوں، سچائی جو ہے، سچی بات، یہ بندہ اس کو اپنا لے، اور سچی بات یقیناً اس کے اندر کامیابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کامیابی ہے، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ تو ہمیں اپنی خواہشات کو یوں ابتدا سے شروع کریں گے نا، انشاءاللہ الرحمن آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہم اس مقام اور مرتبے پر پہنچ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر کا صدقہ بندے کو عطا فرما دے گا۔ مرحبا، سبحان اللہ۔ باطل خواہشات سے بھی اپنی جان چھڑائے اور صدیق اکبر کا غلام بن کر اپنی زبان پر بھی صدق ہی لے کر آئے، سچائی ہی بالکل لے کر کے آئے۔ اور آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، عموماً جھوٹ جو ہے نا وہاں بولنا پڑتا ہے جہاں پر کوئی اللہ رسول کی نافرمانی والا ہی کام ہوتا ہے۔ بالکل، آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ جھوٹ بندہ وہیں پر بولے گا جہاں کوئی کام خراب ہے نا، وہیں جھوٹ بولنا ہے۔ آپ نے پانی میں ملاوٹ کی نہ، آپ نے پانی میں کیا ملاوٹ کر دیں، پانی میں بھی ملاوٹ، بوتلوں میں جو ہے وہ منرل واٹر کا لیبل لگا کے اس میں جو ہے نا وہ کر رہے، بیچ رہے ہوتے ہیں لوگ، اللہ رحمت فرمائے۔ بہرحال دودھ میں ملاوٹ کی ہے۔ یہ اس پر میں ایک چٹکلا آپ کو، ماشاءاللہ جو آپ نے بات کی ہے، جی، وہ کسی نے بیان کیا تھا کہ کسی دودھ والے سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے نا دودھ میں پانی نہ ملایا کریں۔ میں دودھ میں پانی تو نہیں ملاتا، بلکہ میں پانی میں دودھ ملاتا ہوں، معاذ اللہ، اللہ رحم فرمائے۔ بہرحال وہ بات تھی، آپ دیکھیں گے آپ دودھ میں ملاوٹ تو نہیں کی ہوئی آپ نے۔ اگر جھوٹ بولنا ہے، اگر یہ جھوٹ بولے گا تو آپ دیکھیں اللہ رسول کی نافرمانی والا کام کر رہا ہے، جھوٹ بولے گا نہیں جی، نہ، خالص دودھ ہے، خالص دودھ ہے اور ایک پاؤ پانی ہے۔ مجھے کسی نے کہا، میں تو حیران ہو گیا سن کے، میں نے کہا جی ادھر تو دودھ میں پانی کی باتیں کرتے ہیں، لوگ تو دہی میں پانی ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دہی میں کیا کر رہے ہیں؟ پانی ڈال رہے ہیں، اور سرے عام بندہ پانی ڈال رہا ہے دہی میں، یعنی 2 کلو دہی میں آدھا پاؤ کیا ڈال، 2 کلو دہی میں 1 پاؤ کیا ڈال رہا ہے؟ پانی ڈال رہا ہے۔ اور جو ہے نا وہ 1 کلو اور 3 پاؤ دہی ہے، اور 1 پاؤ اس میں کیا ہے؟ پانی ہے۔ یعنی یہاں پر حال جو ہے پہنچا ہوا ہے۔ عمل کا حساب لگائیں آپ۔ اور پیسے کتنے لے رہے ہیں؟ پیسے لے رہے ہیں پورے 2 کلو دہی کے، اور
اس میں ایک پاؤ کیا ڈال پانی دہی میں ڈال کے وہ پانی بھی دہی کے بھاؤ بیچ رہے ہیں. اور آپ پوچھیں آپ اس میں ملاوٹ تو نہیں کیا آپ نے؟ بندہ کیا بولے گا نہیں 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 بالکل کوئی ملاوٹ, ہم تو ملاوٹ کرتے ہی نہیں. جھوٹ بول رہا ہے. کیوں بول رہا ہے؟ کہ اس کے پیچھے اللہ کی نافرمانی ہے, اس کو چھپانے کے لیے اب کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. اور یاد رکھیے کہنے والے کہہ گئے ہیں کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بعض اوقات 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور چھپتا وہ ایک بھی نہیں ہے, تو بھی سامنے آ ہی جاتا ہے. جھوٹ کی زندگی تھوڑی ہے. جیسے آپ کا نام آپ اس کو پوچھتا ہے, آپ اپنا نام اس کو بتا رہے ہیں سلمان, 10 سال بعد پوچھے گا آپ نے کیا بتانا ہے؟ سلمان. سچ ہے نا؟ آج بھی یہی ہے, 10 سال بعد بھی کیا ہے؟ یہی ہے. اور اگر چکر بازی ہے, ادھر کچھ اور ہے ادھر کچھ اور ہے, تھا ابھی بیان ابھی کچھ بیان ہے, گویا تیری زبان کے نیچے زبان ہے, اللہ اکبر, تو پھر یہ تھوڑی دیر ہی چلتا ہے کام اور پھر سامنے بندہ آ جاتا ہے. تو بہرحال صدیق اکبر کی جو سیرت ہے یہ ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے, آپ کی محبت یہ ہم سے تقاضا کرتی ہے. کیا تقاضا کرتی ہے؟ کہ نمبر 1 تو ہم باطل خواہشات سے اپنے آپ کو بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آقا کریم کے معمولات اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مبارک انداز کے تحت جو ہے وہ زندگی گزاریں, ایک بات. اور دوسری بات جو لی وہ یہ بھی ہے کہ اپنی زبان پر سچ جو ہے وہ لایا جائے, اپنے کام میں بھی کیا کیا جائے؟ سچ لایا جائے, اور سچا نظام ہی اپنایا جائے. ایک دوسری بات. پھر تیسری بات راشد بھائی نے جو لی کہ اپنے مال کے ذریعے سے دین اسلام کی سربلندی کے لیے کچھ حصہ جو ہے یہ بھی ملایا جائے. ابھی تک ہم یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے یہ 3 باتیں جو ہے وہ ہم لے چکے ہیں. اور چوتھی بات میں جو چاہوں گا اس کو خالد بھائی سے لیں کہ سب سے زیادہ محبت بھی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہونی چاہیے. بالکل, یہ تو ایمان کا تقاضا ہے, بھی بالکل, یہ تو ایمان کی بھی ڈیمانڈ ہے. ایمان اگر کامل چاہیے تو محبت رسول کیا چاہیے؟ پہلے چاہیے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, پہلے نمبر پر اللہ رسول پہ ایمان لانا ہے. پھر فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, پھر تعظیم کرنی ہے, توقیر کرنی ہے, ادب کرنا ہے, جیسے صدیق اکبر نے کر کے دکھایا ہے. نماز میں بھی ادب رسول فراموش نہیں کیا. بالکل, حضور آ رہے ہیں اور نماز پڑھی جا رہی ہے. دیکھیں آپ, نماز کوئی معمولی عبادت تھوڑی, نماز اہم العبادات ہے, دین کا ستون ہے. کیا؟ نماز. بنی الاسلام علی 5 میں اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے, ان میں دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ نماز. جو کسی کو معاف نہیں ہے وہ فرض کیا ہے؟ نماز. ہر عاقل و بالغ پر ضروری ہے. کیا؟ نماز. بچہ ہے وہ بھی جو ہے وہ بچہ جب سن شعور کو پہنچ جائے گا تو اس پر بھی احکام جو ہے وہ لاگو ہو جائیں گے. مرد نے بھی نماز پڑھنی ہے, عورت نے بھی نماز پڑھنی ہے. جو احکام جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. اس کی جو ایگزمپشنل صورتیں ہیں وہ الگ ہوتی ہیں, لیکن آپ ایک جنرل پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں تو فرض ہے, پڑھنا ہی ہے. نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. نماز کے بغیر کیا زندگی ہے؟ تو اتنا اہم فرض ہے. کیا؟ نماز. اللہ کی عبادت ہے. کیا؟ نماز. اللہ کے بندہ قریب ہوتا ہے کس میں؟ نماز میں. رب تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ بات کر رہا ہے کس میں؟ نماز میں. اہم العبادات نماز. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے, صدیق اکبر امامت کروا رہے ہیں, ادب رسول تھا, آپ پیچھے آ گئے. سبحان اللہ. حالانکہ اشارہ بھی کیا گیا کہ بھئی نماز مکمل کرے. ہاتھ کھڑے کیا, آپ نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا شان ہے کہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہو جائے. نماز میں بھی ادب رسول پیش نظر رکھا ہے. یہ اسے کہتے ہیں نماز, اور یہ ہوتی ہے نماز. اور وہ جانتے تھے کہ یہی حکم ہے, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تعظیم اور توقیر کرنی ہے. تعظیم اور توقیر یہی ہے کہ جب محبوب خدا آ جائیں, آب آمر تیمم برخاست. جب حضور تشریف لے آئے ہیں, سبحان اللہ, اب تو آقا کریم ہی آگے جو ہے وہ آئیں گے اور امامت جملہ فرائض فرو. جی ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ادب رسول ہے, یہ محبت رسول ہے. یہ بھی ہماری زندگی میں ڈومینیٹڈ ہونا چاہیے. جی ہاں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو اپنی پہچان رکھتی ہیں. پھول خوشبو کے ساتھ کیا رکھتا ہے؟ اپنی پہچان رکھتا ہے. اچھا, پھول کی خوشنمائیت بھی ہوتی ہے, خوشنما ہوتا ہے, دیکھنے میں بھلا لگتا ہے.
بعض پھول وہ ہوتے ہیں جن کی خوشبو ہوتی ہے اور بعض وہ ہوتے ہیں جن میں خوشبو نہیں ہوتی عدنان بھائی. جیسے گلاب کا پھول ہے نا, بعض تو جو اصلی گلاب ہوتا ہے اس کی تو مہک بڑی ہوتی ہے, لیکن جو کلمی گلاب ٹائپ ہوتا ہے نا اس کی خوشبو جو ہے وہ نہیں ہوتی, لیکن اس کی خوشنمائیت بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس نے بھی لیا ہوا ہے اپنے اندر, جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ پھول کی جو ہے وہ خوشبو والے پھول کی مثل شکل تو کم از کم چلے ویسی بنائی ہوئی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ پھول کے خوشبو بھی ہے, خوشنمائیت بھی ہے. تو ہمارے اندر بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کی خوشبو اور خوشنمائیت ہے یہ ڈومینیٹڈلی خالد بھائی نظر آنی چاہیے. سبحان اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یقین عاشق اکبر ہیں, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے ہیں, اللہ اور رسول کے پیارے ہیں, اور اللہ رب العالمین جل وعلا بھی ان سے پیار کا اعلان فرماتا ہے اپنی رضا کا. جس طرح جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجدہ سنایا, ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ رب العالمین جل وعلا اپنی رضا کا ان کو مجدہ ارشاد فرماتا ہے, اور ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى. رب العالمین جل وعلا ان سے راضی ہوگا. ان کے نرالے کام ہیں, نرالے انداز ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قدم قدم پر جان نثار فرمانے والے ہیں. اور جس طرح واقعہ ہجرت کے حوالے سے عدنان بھائی گفتگو فرما رہے تھے, ایسے ہی آپ دیکھیں کہ جب غزوہ بدر ہے اور یہ ایسا عظیم مارکہ اسلام ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مارکے کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ, اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان جن کی تعداد 313 بیان کی جاتی ہے, اگر یہ مٹ گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. اس موقع پر ساری پاور کفار کی جمع ہو کر اس پر ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا جائے اور ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے. اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو عریش, جو سایہ قائم کیا جاتا ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے, اس کی حفاظت کے لیے جو شخص اپنی جان کو داؤ پر لگانے کے لیے سب سے پہلے تیار ہوتا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ساتھ آتا ہے, وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی. یہ مقام فنائیت ہے کہ اپنے آپ کو بھلا کر سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نثار کرنے کو تلے بیٹھے ہیں. اور جناب سیدنا دادا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, آپ کا صدق و صفا بیان فرمایا. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حقیقی صوفی بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلے کہ صفا یہ صدیق کی صفت ہے. صفا یہ صدیق کی صفت ہے, کیونکہ صفا کی ایک اصل ہے اور ایک فرع ہے. اس کی اصل یہ ہے کہ دل اغیار سے منقطع ہو جائے, اور اس کی فرع یہ ہے کہ دل دنیا کی محبت سے خالی ہو جائے. فرماتے ہیں یہ دونوں کی دونوں صفتیں اگر تمہیں دیکھنی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں دیکھو کہ کامل طور پر نظر آتی ہے. پھر ارشاد فرماتے ہیں جو اس طریقے والے ہیں, جو صوفیہ کے طریقے والے ہیں, صوفیہ کے منہج والے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے کے امام ہیں, لہٰذا وہ ان کی پیروی کریں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے, سب سے زیادہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی جان, اپنا مال قربان کرنے والے, اور اللہ رسول ان کے کاموں پر خوش ہو کر انہیں اولو الفضل فرمانے والے, انہیں اتقا فرمانے والے. ان کے لیے صوفیہ کرام نے جو گفتگو فرمائی نا کہ بندہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع چاہے اور عقیدہ توحید کو درست انداز میں سمجھنا چاہے, کہتے ہیں وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے صوفیہ کی بولی بولنے والے ہیں. صوفیہ نے اس بات کو درج فرمایا, اور کیسے فرمایا, کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوفیہ کی بولی اس طرح بولی کہ اس طرح کہی کہ حضرت سیدنا شیخ ابو نصر عبداللہ بن علی سراج توسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, شیخ ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد ہے یہ کہ سب سے پہلے صوفیہ کی بولی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی. اس کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا کا سارا سامان لے آئے تھے. اب
मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जब इरशाद फरमाते हैं ना कि अबू बकर घर वालों के लिए क्या छोड़ा, फरमाया अब जो इनका जवाब में जुमला है ना वो तौहीद को भी बयान करता है, वो रिसालत को भी बयान करता है। कहते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ आप पर फिदा करने के लिए है, लेकिन जो तौहीद से हमारा ताल्लुक है वो ताल्लुक ये जुमला बयान कर रहा है कि हम अबू बकर घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। फरमाया यहाँ देखिए कि तकदीम अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के नाम की रखी गई, और फिर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को भी जिक्र किया। फरमाया कि अल्लाह देने वाला है तो दिलाने वाले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हमें काफी है, लेकिन जिसकी बरकत से हमें अल्लाह तबारक व तआला की रिजा हासिल होती है वो नबी अकरम अलैहिस्सलाम की जात है। लिहाजा जब अपने ऊपर एहसानात इलाहिया का तज़किरा करे बंदा, तब भी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की चादर रहमत की नीचे आकर फिर रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की रहमत को आवाज लगाए, तो ये वो वसीला है कि जिसकी बरकत से तौहीद भी बंदे की साफ होती है और रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के महबूबों से प्यार भी बंदे को नसीब रहता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। खालिद भाई क्या बात है, बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू फरमाई। अल्लाह हमें सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ान नसीब फरमाए, और ये अल्लाह करे कि हमारे दिल में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये अव्वलीन नंबर पर जो है वो हो, और उसका हमारे अमल से भी क्या हो, इजहार जो है वो हो रहा हो, और अल्लाह की मोहब्बत से भी दिल आबाद हो, और महबूब की मोहब्बत से भी दिल क्या हो, आबाद हो और शाद हो, और फिर इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में वारे जो है ये न्यारे होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कॉल्स देते हैं फिर आगे चलते हैं, गुफ्तगू माशाअल्लाह जारी गुसारी है। जी मेरे राशिद भाई से ये अर्ज़ है कि आप ये इरशाद फरमाएं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अहले बैत से किस कदर मोहब्बत फरमाते थे। जी राशिद भाई। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान करते हैं कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसी मोहब्बत फरमाई, बल्कि मोहब्बत का दर्स दिया, और सहाबा इकराम अहले बैत अतहार का ख्याल रखना ये जो दीन के अहम फ़राइज़ में से उसको बयान किया कि उरकुबू मुहम्मदन फ़ी अहली बैतिही औ कमा क़ाल, कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का इनके अहले बैत के हवाले से लिहाज रखो, इनका पास रखो। और इसी मकाम पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बड़ी प्यारी और बड़ी ईमान अफरोज़ रिवायत ज़िक्र की है। एक मरतबा जनाब मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं से तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो आपने देखा कि मुसलमानों के बच्चे खेल रहे हैं और उनमें हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं, जो छोटी उम्र थी बज़ाहिर। तो मौला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उठा लिया और इनसे फरमाया कि मेरा बाप तुम पर फ़िदा हो, तुम नबी करीम अलैहिस्सलाम की कैसे मुशाबे हो, मौला अली के मुशाबे नहीं हो। अच्छा, वो उनके मौला अली मौजूद भी थे, और चूँकि ये हकीकत थी, मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने ख़ुद भी इस बात को बयान किया है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम से मुशाबहत रखते हैं आदि आदि। सुभान अल्लाह। यानी इन दोनों को मिलाने से तस्वीर मुस्तफ़ा सामने आती है, जो आलत ने भी लिखा है कि खत्ते तो में लिखा है ये दो वर्का नूर का। तो शारी है एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया, हत्ते तौम में लिखा है ये दो वर्का नूर का। तो चूंकि ये एक हकीकत थी तो मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुस्कुराए इस पर। रिवायत में कि मौला अली इसको देखकर मुस्कुराए। तो कितनी मोहब्बत और प्यार का मामला है कि अहले बैत अतहार के बच्चों से मोहब्बत करना। और ये सिर्फ सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नहीं, फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान गनी, दीगर सहाबा किराम की सीरत में भी ये नुमाया पहलू मौजूद है कि वो निस्बत मुस्तफ़ा की बरकत से अहले बैत का बड़ा पास किया करते थे। मुझे एक रिवायत ज़हन में आ रही है, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि कंजुल अहादीस हैं, कितनी उनसे उन्होंने अहादीस रिवायत की हैं, इनके बारे में आता है कि गालिबन इमाम हसन या इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छोटी उम्र थी, तो एक जनाजे में शरीक हुए, तो वहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल अपने लिबास से, अपने कपड़ों से उस शहजादे के यानी मौला अली के साहबजादे के जूतों को साफ कर रहे थे। तो कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। मैं बड़ी मोटी सी बड़ी आसान सी बात कहूँ राशिद भाई, आज अब देखिए मध्य चल के नाज़रीन भी गौर करें, आज अब देखिए कमो बेश 1400 साल गुजर गए हैं, हम हैं आप हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करते हैं,
حالانکہ ہم نے تو حضور کا انداز نہیں دیکھا نا، اہل بیت کے ساتھ کیا تھا جی تو ہم نے نہیں دیکھا ہوا کہ حضور نے کس طرح امام حسن پر شفقتیں فرمائی ہیں، کس طرح امام حسین پر شفقتیں فرمائی ہیں، کس طرح سے سیدہ مخدومہ کائنات پر عنایتیں فرمائی ہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا نا۔ لیکن ہم آج کیا کرتے ہیں، نام آتا ہے تو دل جو ہے یہ عقیدت سے جھک جاتا ہے، آنکھ جو ہے اس کے اندر بھی ایک ادب و تعظیم کی بنا پر ایک حیا آتی ہیں، آنکھیں بھی جو ہے وہ نیچے ہو جاتی ہیں۔ بات یہ ہے 1400 سال بعد بندہ آئے، اسلام سے تعلق ہو جائے اور انداز جو حضور کا تھا وہ آنکھوں سے دیکھا بھی نہ ہو، وہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والا ہو، اور جنہوں نے آنکھوں سے رسول اللہ کی محبت و شفقت کے انداز دیکھے ہوں ان کے دل محبت اہل بیت سے خالی ہوں گے؟ اللہ یاذ باللہ، ہاشا، غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ تو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا تو علم بھی کیا ہے کہ ناقص ہی ہے، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، ناقص علم ہے، ناقص الفاظ ہیں، ہم کیا، بہرحال یہ ہو نہیں سکتا ہر شے حضور پر قربان کرنے والے اور حضور کی نگاہ عنایت یہ دیکھنے والے کہ کس طرح پڑ رہی ہے، اور وہ اس کے بالکل معاذ اللہ خلاف جانے والے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تو ادب کرنے والے صحابہ کرام علیہ رضوان اہل بیت طہار کا، اور اہل بیت طہار کا ایک بڑا محبت کا انداز تھا صحابہ کرام علیہ رضوان سے۔ سیدہ مخدومہ کائنات نے جنت کے کھانے کھلائے ہیں آقا کریم کے صحاب کو، اپنے گھر میں بلا کر دعوت فرمائی ہے۔ جی ہاں، آپ مطالعہ کیجئے سیرت سیدہ مخدومہ کائنات کی، جنتی کھانے جو ہے وہ کھلائے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسا وجی اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب، یہ جن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چل رہا ہے، اور جن کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر اپنا پیشوار مقتدا بنا کے جن کو جو ہے وہ چل رہا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور جب یہ کہہ دیا کہ حضور سے محبت کرنے والے ہیں، سو اٹس مینز کہ آقا کریم سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے کیا ہیں، محبت کرنے والے ہیں اور اس کا ادب کرنے والے۔ بڑی موٹی سی آسان سی بات کہی، عقل مند کے لیے سمجھنے کے میں دیر جو ہے وہ لگے گی نہیں۔ تو بہرحال جو ہے وہ وساوس سے اور اس طرح کی دیگر باتوں سے جو اپنے آپ کو بچا کر جو ہمارا ایک سیدھا رستہ ہے اس پر بندہ قائم رہے، دائم رہے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں خیر پائے گا اور فیض پائے گا۔ میں دو روایت عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اپنی اولاد کو اہل بیت اطہار کا ادب بھی سکھاتے تھے، تعظیم بھی سکھاتے تھے، اور اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت پلاتے تھے، بتاتے تھے اپنی اولاد کو، اور پھر اس اولاد نے آگے امت کو بھی بتایا کہ ہمارے والد نے ہماری تربیت یوں کی ہے، ہم سے محبت کرنے والے کو بھی یہی انداز اختیار کرنا چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیخ خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے شہزادے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، آپ نے پوچھا، بیٹے اپنے باپ سے پوچھ رہے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن اقدس سے نہیں ہے، آپ کے انتقال کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ نے جو نکاح فرمایا تھا اس سے ہیں، حضرت محمد بن حنفیہ۔ آپ پوچھتے ہیں اپنے والد گرامی سے، کہتے ہیں ابا جان یہ ارشاد فرمائیے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جان یہ بتائیے نبی پاک علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں، فرماتے ابو بکر۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ پھر ان کے بعد کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر عمر فاروق ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں تیسری دفعہ پوچھوں گا نا کون ہے تو آپ عثمان غنی کا نام لیں گے، میں نے کہا آپ، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں تو ایک ادنا سا مسلمان۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، یہ انکساری تھی۔ علی المرتضیٰ اپنے شہزادے کو بتا رہے ہیں کہ بھائی صحابہ کرام علیہ رضوان میں صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ یہ ہے، تمہیں ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا ہے۔ اور اب آپ آئیے صدیق اکبر اپنے بچوں کو کیسے سبق دے رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو دیکھے جا رہے ہیں مسلسل۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں ابا جان میں نے آپ کو دیکھا، آپ علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اس کی وجہ کیا؟ دیکھیں بیٹی باپ سے پوچھ رہی ہے، اور پھر یہ جو بچوں کو سبق پڑھایا ہے انہوں نے اسے چھپایا نہیں ہے بلکہ امت تک بتایا ہے
کہ ہمارے والدین نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو علی المرضا کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں بار بار، ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی المرضا کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوں۔ یہ اپنی اولادوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم مولا علی کی عظمت اور رفت کے یوں قائل ہیں، اور مولا علی بتا رہے ہیں کہ صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد اصحاب میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ جس ذات کا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما خاتم صدیق اکبر ہو، الہی رحم فرما خاتم صدیق اکبر ہو، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ مرحبا مرحبا عمر بھائی، ماشاءاللہ جی۔ کال میرا نام احمد رضا اختاری ہے، میں ضلع اکاڑا پنجاب 2 سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے سلمان بھائی، مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ ہم گھر والے آپ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ عمر بھائی سے عرض ہے میں یہ کلام سنا دیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ مرحبا ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی۔ کال میری عمر بھائی سے عرض ہے مجھے والا کلام سنا دیجیے۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جانیاں۔ مرحبا ماشاءاللہ۔ کچھ میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی۔ عدنان بھائی کی آواز میں منقبت صدیق اکبر سننی ہے ان کو، اللہ برکت دے آپ کو جی۔ اور کتنی مرتبہ پلیز لکھا ہے؟ 1 2 3 4 5، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ پروگرام کی اپریسیشن ہے اور دعا بھی ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ فیصل آباد سے زہیب بھائی، اللہ برکت دے۔ ڈیرہ مراد جمالی سے عرض ہے جی، عدنان بھائی نے جو منقبت پڑھی ہے صدیق اکبر کی وہ سنائی جائے، ٹھیک ہے جی، مرحبا۔ گجرانوالا سے میسج ہے، اور عمر بھائی سر سے کلام سنائی کہ روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، مرحبا۔ سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض کلام سنائے، جن پور سے میسج ہے، مرحبا۔ یہ ہیں جی جلال پور پیر والا سے میسج ہے ان کا، اور کلام ان کو سننا ہے۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، واہ سبحان اللہ، مرحبا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی منقبت سنا دیں ضرور انشاءاللہ۔ کچھ کلام شامل کریں عمر بھائی۔ صلی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آنکھوں کا تارا نام محمد،
جس نے سکھایا نام محمد، جس نے سکھایا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانا، قربان دل و جانا، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جانا، جانا قربان دل و جانا، کیا شان تمہاری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قسمت یہ ہماری ہے، زہرا کے بابا قسمت یہ ہماری ہے، حسنین کے نانا قسمت یہ ہماری ہے، کیا قربان دل و جانا، جانا قربان دل و جانا، کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، آقا یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جا بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جا بھی تمہاری ہے، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، ایک عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، حقیقت کی زبان صدیق اکبر، حقیقت کی زبان صدیق اکبر، حقیقت کی زبان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر، صداقت کا بیان صدیق اکبر،
حق کا ترجمہ صدیق اکبر نبی کا راز سے صدیق اکبر نبی کا راز سے صدیق اکبر کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا کبھی نہ ساتھ چھوڑا مصطفیٰ کا جہاں آقا وہاں سے صدیق اکبر جہاں آقا وہاں سے صدیق اکبر جہاں آقا وہاں سے صدیق اکبر مہکتا پھول گلزار نبی کا مہکتا پھول گلزار نبی کا بہار بے خزاں سے صدیق اکبر بہار بے خزاں سے صدیق اکبر نبی کے نام پر سب کچھ فدا ہے 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 محبت کا نشان سے صدیق اکبر محبت کا نشان سے صدیق اکبر محبت کا نشان سے صدیق اکبر وہ پہلا یار محبوب خدا کا وہ پہلا یار محبوب خدا کا وقار دل بڑا سے صدیق اکبر وقار دل بڑا سے صدیق اکبر نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں کہاں میں اور کہاں سے صدیق اکبر کہاں میں اور کہاں سے صدیق اکبر نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں نیازی میں اور ان کے وصف لکھوں کہاں میں اور کہاں سے صدیق اکبر کہاں میں اور کہاں سے صدیق اکبر کہاں میں اور کہاں سے صدیق اکبر حقیقت کی زبان سے صدیق اکبر صداقت کا بیان سے صدیق اکبر نبی کا رازداں سے صدیق اکبر محبت کا نشان صدیق اکبر واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا زبردست منقبت صدیق اکبر پیش کیا آپ نے مرحبا عمر بھائی پروگرام کا وقت جو ہے وہ مدنی چینل کے ناظرین اختتام کو پہنچا
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصحاب کی محبت، اہل بیت طہار کی الفت اور چاہت نصیب فرمائے، اور اس کے لیے اللہ ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، امیر سنت کے دامن کرم سے وابستہ رہیں گے، تو انشاءاللہ دل محبت اصحاب و اہل بیت سے دل کا جو چراغ ہے یہ روشن رہے گا، اور دل محبت صحاب و اہل بیت سے جگمگاتا رہے گا انشاءاللہ، اور یہ محبت صحاب و اہل بیت کی خوشبوئیں، یہ پھول دل بن کر انشاءاللہ بکھیرتا رہے گا، اور ان کا انداز بھی اپنائیں گے اور ان کے اخلاق بھی جب اپنائیں گے تو دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہمیں وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مدنی قافلوں کا اللہ ہمیں مسافر بنائے، اور نیک اعمال کا محاسبہ اللہ ہمیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، مصطفیٰ خیر البرا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے چوکا تصدق، اپنے چوکا تصدق، یار غار کا تصدق، ہم بدوں کو بھی نباہ حق درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سرا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کوشا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نیا دن ہے، صبح ہو چرائی ہے، دیکھو لبوں پر ذکر خدا، ذکر آقا، کھلے آنکھ